اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تفسیر کے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق کچھ احکامات اور فضائل کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ ہدایات کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبارک جملے سے ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس مختصر سے جملے کو کسی بھی خدا پرست انسان کی شخصیت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایسا انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کے نام سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ ایسا کسی سہارے کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سہارا انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کرے۔ اس کا مال و دولت بھی ہو سکتا ہے کہ مال و دولت پر اعتماد کر کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے دوست اور ساتھی کی پشت پناہی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے گرد و پیش میں موافق حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر وہ آگے قدم بڑھائے۔ لیکن قرآن مجید انسان کو یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے رب کے سہارے پر کام کا آغاز کرے، کام کو شروع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بغیر شروع کیے جانے والے کام کو برکت سے خالی قرار دیا ہے۔ تلاوت قرآن کریم ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل ہو، صرف اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی نہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رخنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو، لائٹ کو بند کرو تو بسم اللہ کہو، برتن دھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا پکاؤ تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ البتہ یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے، خاص قسم کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا وارد ہوا ہے، اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ کی دعا کی تلقین ہے تو اسی الفاظ کے ذریعے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا کی تلقین ہے تو اسی کو پڑھنا چاہیے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کی اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے تو اسی طرح بسم اللہ کہنا چاہیے۔ البتہ جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو،
تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ قرآن مجید کی 113 صورتوں یعنی سوائے سورہ توبہ جو 10ویں پارے کی صورت ہے اس کے علاوہ تمام صورتوں میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں جزء آیت کی حیثیت سے آیا ہے، مستقل آیت کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے۔ البتہ صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آیا ہے وہ بطور علامت اور امتیاز کے ہیں، دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے واسطے ہیں، صورتوں کا جز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے جانتے تھے، اس لیے نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے نہ کہ زور سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری وغیرہ میں روایت منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ حضرات اپنی قرأت یعنی بلند آواز میں تلاوت شروع کرتے تھے تو الحمدللہ کہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے، بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کا بنیادی مقصد انسان کو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے اس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق اور مالک بھی تو ہی ہے، اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا، ہمت دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج مجھے فائدہ پہنچانے اور اچھے نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد، الرحمن کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر ممکن ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور تلاوت قرآن کریم سے پہلے تو ضرور دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، بسم اللہ کے برکات سے نوازیں اور اس کی اہمیت ہماری زندگی میں آ جائے، ایسی شکلیں پیدا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔